آپ کو دیکھ کر بڑی خوشی ہوئی۔ سینئر صحافی سلیم صافی لکھتے ہیں، صادق اور امین کا لقب صرف ایک ہستی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے، لیکن اس وقت دیگر سیاستدانوں کے بغض اور آپ کی محبت میں مبتلا جرنیلوں کے ایما پر جسٹس ریٹائرڈ ثاقب نثار نے آپ کو صادق اور امین کا خطاب دیا۔ اس لیے آپ کو دیکھ کر بڑی خوشی ہوئی۔ آپ ایک فراڈ الیکشن کے ذریعے وزیر اعظم کی کرسی پر بٹھائے گئے، مخالفین کے ہاتھ باندھ کر، اور آپ کو ہر طرح کی سہولت کاری فراہم کر کے الیکشن کے نام پر سلیکٹ کروایا گیا۔ آپ کی خاطر RTS فیل کروایا گیا۔ اعلیٰ عدلیہ نے آئین، قانون اور عوامی رائے کی اس توہین پر خاموشی اختیار کی۔ آپ خود کہتے ہیں کہ میری حکومت اور اسمبلی میرے لیے ایجنسیاں چلاتی رہیں، لیکن بہرحال آپ سابق وزراء اعظم کی فہرست میں شامل ہوئے، اس لیے آپ کو دیکھ کر بہت خوشی ہوئی۔ آپ نے ایک جرنیل اور ایجنسیوں کے کہنے پر دھرنوں کی صورت میں ہزاروں لوگوں کی زندگیوں کو خطرے سے دوچار کیا، سول نافرمانی کا اعلان کیا، بجلی کے بل جلائے، PTV پر حملہ کیا، اور سب سے بڑی بات یہ کی کہ سپریم کورٹ کی عمارت پر اپنے لوگوں کے گندے مگر مبارک کپڑے لہرائے۔ اس لیے آپ کو دیکھ کر بڑی خوشی ہوئی۔ گزشتہ سال جب آپ کے خلاف عدم اعتماد کا ووٹ ٹیبل ہوا تو اس پر رائے شماری کرنے کے بجائے آپ نے آئین شکنی کو ترجیح دے دیا۔ اسپیکر اسد کیسر نہیں مانے تو آپ نے ڈپٹی اسپیکر قاسم سوری کو آگے کیا، جو جعلی ووٹوں سے ناجائز اسمبلی میں بیٹھے تھے، اور پھر جب ہماری ماتحت عدلیہ نے ان کو نااہل کیا تو اس وقت آپ کے سرپرست جرنیلوں کی ایما پر سپریم کورٹ نے انہیں اسٹے دیا اور 2 سال تک سماعت نہ کی تاکہ وہ حرام کی تنخواہ اور مراد وصول کرتا رہے۔ اس ڈپٹی اسپیکر نے امریکی سازش کے جھوٹے بیانیے، جسے جسٹس عمر عطا بندیال کی قیادت میں 5 رکنی بینچ نے اپنے فیصلے میں جھوٹا قرار دیا ہے، کو بنیاد بنا کر اپوزیشن کے تمام اراکین کو غیر محب وطن ڈکلیئر کیا اور آئین شکنی کرتے ہوئے عدم اعتماد کی تحریک مسترد کر دی۔ پھر آپ نے آئین شکنی کر کے صدر کو اسمبلی کی تحلیل کا مشورہ دیا اور صدر نے آئین شکنی کر کے اسمبلی تحلیل کر دی۔ معاملہ چونکہ بہت بڑا تھا، اس لیے مجبوراً سپریم کورٹ نے آپ کے خلاف فیصلہ دے کر صدر مملکت، آپ اور اسپیکر کو آئین شکنی کا مرتکب قرار دیا، لیکن چونکہ آپ لاڈلے تھے اس لیے آپ کے خلاف اس کی بنیاد پر کوئی کارروائی نہ کی، لیکن چونکہ آپ اقتدار سے محروم ہوئے اس لیے سپریم کورٹ اور اسلام آباد ہائی کورٹ کو رات کو عدالت کھلوانے کے تانے دے دے کر گالیاں دلوائیں، اور آپ کے لوگوں نے ججز کی تصویروں پر جوتے برسائے، لیکن چونکہ آپ ہینڈسم اور مقبول ہیں اس لیے آپ کو دیکھ کر بہت خوشی ہوئی۔ یہ جھوٹا نعرہ لگا کر کہ میری حکومت امریکہ نے ختم کی، آپ 25 مئی 2022 کو اسلام آباد پر حملہ آور ہو رہے تھے، لیکن چونکہ آپ کی سلیکٹڈ کیڈر آپ کی ہمنوا نہیں تھی اس لیے پولیس نے آپ کو اسلام آباد کے اندر آنے نہیں دیا۔ یوں آپ کی سیاست کے غبارے سے ہوا نکل رہی تھی، لیکن سپریم کورٹ نے نوٹس لے کر IG پولیس کو حکم دیا کہ وہ فوراً راستے کھول کر آپ کو آنے دیں، تاہم ساتھ آپ کو پابند کیا کہ آپ H9 پارک سے آگے نہیں جائیں گے، لیکن آپ چونکہ نہ صادق ہیں اور نہ امین، اپنے وعدوں پر قائم رہنے کی بجائے یوٹرن لینا آپ کی پہچان ہے، اس لیے سپریم کورٹ کی عزت کا کوئی خیال نہ رکھا اور سیدھا ڈی چوک کی طرف چل پڑے۔ یوں مجبوراً آپ کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی شروع ہوئی، لیکن عدالت آپ پر اتنی مہربان ہے کہ 1 سال گزرنے کے باوجود اس کیس کی 1-2 سماعتیں کی ہیں۔ تحقیقاتی اداروں نے رپورٹ بھی مرتب کی ہے، لیکن پورا سال گزرنے کے بعد بھی سماعت نہیں ہو رہی، کیونکہ اس میں یہ خطرہ موجود ہے کہ کہیں آپ توہین عدالت کے سزاوار قرار نہ پائیں۔ اس لیے آپ کو دیکھ کر بڑی خوشی ہوئی۔ آپ عظیم انسان ہیں، اتنے عظیم کہ جس امریکہ پر اپنی حکومت گرانے کا الزام لگایا تھا سب کچھ اس کے منصوبے کے تحت کر رہے ہیں۔ اسرائیل کے نمبر 1 حامی امریکی سینیٹر براڈ شرمین اتنے اسرائیل کے لیے پریشان نہیں جتنے آپ کے لیے ہیں۔ زلمی خلیل زاد کی تو نیند حرام ہو گئی ہے۔ گوانتانامو بھی، بگرام اور ابو غریب کے حکومت خانوں کے تخلیق کار زلمی خلیل زاد آپ کے حق میں ٹویٹ پر ٹویٹ کرتے جا رہے ہیں۔ افغانستان میں رات کے چھاپوں کو رواج دے کر ہزاروں افغان خواتین کے گھروں کی بے حرمتی کے ذمہ دار اور صدام حسین کی پھانسی کے سہولت کار زلمی خلیل زاد آپ کے لیے بہت پریشان ہیں اور روزانہ آپ کے حق میں بیانات جاری کر کے پاکستانی ریاست کو روگ ریاست ثابت کرنا چاہتے ہیں۔ وہ چاہتے تو طالبان کے ساتھ ڈیل میں عافیہ صدیقی کو رہائی دلوا سکتے تھے، لیکن کبھی ان کا نام زبان پر نہ لانے والے یہ شکی القلب شخص پریشان ہیں کہ کہیں آپ کی حکومت چلانے والی اہلیہ بشرا بی بی گرفتار نہ ہو جائیں۔ ادھر گولڈ اسمتھ کے گھر میں صفحہ ماتم بچی ہوئی ہے
اور باری باری ایک ایک قسمت آپ کے حق میں بیانات جاری کر رہا ہے۔ ہمیں تو اب پتہ چلا کہ آپ اصل میں مغرب کے چہیتے ہیں اور اس لیے سی پیک کا ستیہ ناش کیا۔ جو شخص مغرب، جہاں ہم سب کے بچوں نے پڑھنا اور شہرت حاصل کرنا ہے، کا محبوب ہو تو وہ ہمارے محبتوں اور عنایتوں کا مستحق کیوں نہ ٹھہرے۔ اس لیے آپ کو دیکھ کر بڑی خوشی ہوئی۔ انڈیا کی پہلے سے یہ خواہش تھی، جبکہ چین کے تناظر میں اب مغربی طاقتوں کی بھی خواہش ہے کہ پاکستانی اداروں کو بے وقت کر کے بلیک میل کیا جائے۔ ایک کوشش ان کی یہ ہے کہ فوج اور عوام کو آپس میں لڑایا جائے۔ آپ یہ خدمت بدرجہ کمال بجا لائے۔ اس لیے انڈین ریٹائرڈ فوجی اور تجزیہ کار کہہ رہے ہیں کہ جو کام پاکستان میں را اور ان کی فوج 70 سال میں نہ کر سکی، وہ تنہا عمران خان نے کر دکھایا۔ 9 مئی کو تو GHQ، کور کمانڈر ہاؤس اور شہداء کی یادگاروں پر اپنے کارکنوں سے حملے کروا کر تو آپ نے حد کر دی، اور افواج پاکستان کے ترجمان میجر جنرل احمد شریف چودھری کو بھی کہنا پڑا کہ جو کام ملک کے ابدی دشمن 75 سال میں نہ کر سکے، وہ اقتدار کی ہوس میں مبتلا ایک سیاسی لبادہ اوڑے ہوئے اس گروہ نے کر دکھایا ہے۔ اس لیے آپ کو دیکھ کر خوشی ہوئی۔ آپ کے خلاف فارن فنڈنگ کا سنگین کیس چل رہا ہے۔ توشہ خانہ اپنی جگہ ہے، حد تک عزت کے دعووں کا تو شمار نہیں۔ بعض اوقات ماتحت عدلیہ تھوڑی بہت کارروائی کر لیتی ہے، لیکن اللہ کے فضل سے آپ آزاد پھر رہے ہیں اور عدالتوں سے تھوک کے حساب سے آپ کو ضمانتیں مل رہی ہیں۔ اس لیے آپ کو دیکھ کر بڑی خوشی ہوئی۔